ایک یلغار ضرور آ رہی ہے، ایک یلغار خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے، دیکھیے کہاں جائے۔ اس سے پہلے تو 5-7 ہزار 4 ہزار جو لوگوں کا جلسہ آتا ہے، جو جلوس آتا ہے، وہ تو بیچارے آ رہے ہوتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں وہ تو آ رہے ہوتے ہیں بھائی، جتنے بھی ہیں آ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ لیڈران پھر فریش ہونے کسی پچھلی گلی سے ہو کے پی ہاؤس تک پہنچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ آج رات تمام لوگوں کو بیوقوف بنانا تو بری سی بات ہے، مگر لے کر چلنا، خون اور آگ کی باتیں کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا اس بات پہ کہ وہ گھراؤ جلاؤ کریں، اس سب کے بعد خود رات کو آ کے سرینا میں سو جانا۔ تو آج بھائی سرینا میں نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ فریش ہونے آپ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے جائیں چائے پینے اور رات سرینا چلے جائیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکل جائے گا، آج وہ کس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ کہاں ہیں وہ تمام سورما لیڈر جو روز شام کو آتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی نہیں دکھ رہا، کسی ٹیلی ویژن سکرین پہ کوئی نہیں دکھ رہا، تو وہ کہاں ہیں؟ چلیں کچھ لوگوں نے آوازیں دے دے کر کہہ دیا کہ خدا کے واسطے مجھے پکڑ لو، مجھے گرفتار کر لو، میں یہ تو کہہ سکوں کہ میں گرفتار تھا، مگر باقی جو گرفتار نہیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ کوئی کہیں نہیں۔ تو شیرازہ بکھر چکا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی صلح صفائی ہو، کوئی گفتگو ہو، کوئی بات چیت ہو۔ یہ بہت کو خوش، تم روٹھے ہم چھوٹے، روز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بڑی بڑی ضیافتیں ہوتی ہیں، روز بڑی بڑی گاڑیوں میں چل کے نکلتے ہیں، روز جو وزراء ہیں انہوں نے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، لیکن آج وہ سب کہاں ہیں؟ کہیں نہیں دکھ رہے۔ اور یہ جو ہمیں تانا دیتے تھے موروثی سیاست کا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک صحافی نے بتایا، آپ ہی میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ اس جلسے کی قیادت تو بشرا بی بی کر رہی ہیں چیف منسٹر کے ساتھ، مگر بھائی وہ تو غیر سیاسی تھی۔ اگر غیر سیاسی تھی تو یہ جلسے کی قیادت کیسے کر رہی ہیں؟ یعنی سیاسی تو نہیں ہے نا پھر؟ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ سیاسی نہیں ہیں جب وہ بیٹھ کے چیف منسٹر ہاؤس میں ہر ایم پی اے کو، ایم این اے کو ٹارگٹ دیتی ہیں کہ تم 400 لوگ لاؤ گے، تم 1000 لوگ لاؤ گے، تم 2000 لوگ لاؤ گے، جو نہیں لائے گا میں اس کی رکنیت کینسل کر دوں گی۔ اور آج جب وہ جلسے کے آگے آ رہی ہیں، قیادت کر رہی ہیں اس کی، تو بھائی وہ پھر سیاسی تو نہیں ہے نا، یہ تو مانیے۔ اور اگر یہ مانتے ہیں تو وہ موروثی سیاست کا کیا ہوا؟ ارے آپ پہ کوئی کنسسٹنسی نہیں لگتی۔ آپ کے ہاں اگر سیاست ہو گھر میں تو وہ اچھا ہے، اور کسی اور گھر میں اگر روایت ہو سیاست کی، پبلک سروس کی، تو وہ موروثی سیاست ہے۔ اگر وہ موروثی سیاست ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ تو بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کے پیچھے اصل میں ان کی زوجہ ان کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ یہ تو بازگشت بہت پرانی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ نہ صرف ملکی امور میں بلکہ عالمی امور کے اندر بھی بات اور ڈنکا انہی کا بچتا ہے۔ اب آج آپ کو سمجھ آئی کہ یہ رات کو سو کے اٹھے تو سائفر کا خیال کہاں سے دل میں سمایا۔ اب آج آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ایک دم گمان میں کہاں سے آیا کہ مجھے فرانس کے صدر نے فون کیا ہے اور میں نے اس کا فون نہیں لیا۔ اب آج آپ کو پتا چلا
کہ وہ جو امریکی صدر نے ٹیلی فون کر کے دہشت گردی پہ بات کی تھی، اس پہ کہاں سے یہ خیال میں آیا کہ یہ بات تو ہوئی ہی نہیں ہے؟ جب تک امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹرانسکرپٹ اس کا ریلیز کر دیتے ہیں، ہم کہتے چلے گئے کہ ہم بات ہوئی نہیں ہے. تو اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب ذرا طبیعت تیز ہے، فاسٹ بولر رہے ہیں، تو سیاست بھی اسی طرح کرتے ہیں جیسے فاسٹ بولنگ ہوتی ہے کہ نکل گئی وکٹ تو نکل گئی، نہیں تو سلپ میں سے چوکا تو لگ ہی جائے گا. تو چوکا بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں، اور وکٹ بھی اڑ گئی تو کوئی بات نہیں، باؤنسر بھی لگ گیا تو کوئی بات نہیں، اور یارکر بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں. یہ تو ہمیں پتا تھا کہ وہ سیاست ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ جو پچھلے دنوں بیان چلا ہے، آپ مجھے بتائیے ایک ایسا ملک جو پاکستان کے دکھ درد کا ساتھی ہو، ایک ایسا ملک جس کے متعلق وزیر اعظم روز کہہ رہے ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کا غالباً پروگرام بھی نہ کر پڑتے ان کے بغیر، ایک ایسا ملک جس نے نہ صرف ہماری پچھلی حکومت کو بلینز آف ڈالرز دیے بلکہ خان صاحب کی حکومت کو بلینز آف ڈالرز دیے، ان کے متعلق آپ نے کیا کہا؟ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ملک کی جو پوری جگ ہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جو ٹھٹا لگ رہا ہے خارجہ پالیسی کا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے اندر بھی سیاست میں جن کا ہاتھ ہو، عالمی سیاست اور ہماری خارجہ پالیسی کو بھی برباد کرنے میں جن کا ہاتھ ہو، جلسوں کو لیڈ بھی وہی کر رہی ہوں، ایم پی اور ایم این ایز کو یہ بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنے بندے لاؤ گے نہیں تو تمہاری پارٹی کی ممبرشپ ختم، تمہاری پارٹی، تو پھر سیاست کیا ہے؟ اور اگر یہ سیاست ہے تو پھر وہ غیر سیاسی کیوں ہے؟ ان کی عزت ہم پہ فرض ہے اور فرض رہے گی. وہ خان صاحب کی زوجہ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، گھریلو خاتون ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر اب یہ آپ جان لیں کہ وہ گھریلو خاتون سیاست میں آ چکی ہیں. اور بہت لوگوں کو تو شک یہ ہے کہ سیاست میں آ نہیں چکی، سیاست انہی سے چل رہی تھی. یہ جو ملک میں غدر مچا ہے، یہ جو ملک میں 9 مئی کبھی یہاں آ، کبھی وہاں آ، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کی رسوائی،